السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آداب زندگی اس کتاب سے 10واں باب خوشی کے آداب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، خوشی کے مواقع پر خوشی ضرور منائیے۔ خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے۔ دین فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید حدود و شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دین ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ مصنوعی وقار، غیر مطلوب سنجیدگی، ہر وقت کی مرددلی اور فسردگی سے اپنے کردار کی کشش کو ختم کر دیں۔ وہ خوشی کے تمام جائز مواقع پر خوشی منانے کا پورا حق دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ بلند حوصلوں، تازہ ولولوں اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم رہیں۔ جائز مواقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کی خلاف سمجھنا دین کے فہم سے محرومی ہے۔ آپ کو کسی دینی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب ہو، آپ یا آپ کا کوئی عزیز علم و فضل میں بلند مقام حاصل کر لے، خدا آپ کو مال و دولت یا کسی اور نعمت سے نوازے، آپ کسی لمبے سفر سے بخیریت گھر واپس آئے، آپ کا کوئی عزیز کسی دور دراز سفر سے آئے، آپ کے یہاں کسی معزز مہمان کی آمد ہو، آپ کے یہاں شادی بیاہ یا بچے کی پیدائش ہو، کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملے یا اہل اسلام کی فتح و نصرت کی خبر سنے یا کوئی تہوار ہو، اس طرح تمام مواقع پر خوشی منانا آپ کا فطری حق ہے۔ اسلام نہ صرف خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دینداری قرار دیتا ہے۔ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی تو مجھے خوشخبری ملی تو میں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ اس وقت آپ انتہائی مسرور ہیں۔ نمبر 2، تہوار کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشیاں منائیے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب خدا نے تم کو ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لہٰذا سال کے ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کیجیے اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریح مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجیے۔ اسی لیے ان دونوں تہواروں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔ عید کے دن صاف ستھرائی اور نہانے دھونے کا اہتمام کیجیے، حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، عمدہ کھانے کھائیے اور بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں سے جی بہلائے اور کھل کر خوشیاں منائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تک کچھ لونڈیاں بیٹھی وہ اشعار گا رہی تھی جو جنگ بعث سے متعلق انصار نے کہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، بولے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گانا بجانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ ایک بار عید کے دن کچھ حبشی بازیگر فوجی کرتب دکھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی آڑ میں لے کر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازیگروں کو شاباشی دیتے جاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے دیکھتے تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب جاؤ۔ نمبر 3، خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایت و آداب کا ضرور لحاظ کیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کیجیے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے۔ خوشی کا ہیجان میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہ کیجیے جو اسلامی مزاج میں میل نہ کھائے اور اسلامی آداب و ہدایت کے خلاف ہو۔ مسرت کا اظہار ضرور کیجیے لیکن اعتدال کا بہرحال خیال رکھیے۔ مسرت کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھیے کہ فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے اور نیاز مندی اور بندگی اور عاجزی کے جذبات دبنے لگے۔ قرآن میں ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ترجمہ، اور ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو خدا نے تمہیں دے دی ہے، خدا اترانے والوں اور بڑائی جتانے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔
اور خوشی میں ایسے سرمست نہ ہو جائیے کہ خدا کی یاد سے غافل ہونے لگے۔ مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو اور زیادہ یاد کرے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے عمل و گفتار سے خدا کے فضل و کرم اور عظمت و جلال کا اور زیادہ اظہار کرے۔ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر اور شب میں تلاوت قرآن اور تراویح کی توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں، اور خدا نے جو حکم دیا ہے آپ خدا کی دستگیری سے اس کی تعمیل میں کامیاب ہوئے، اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ ان کو پہنچا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہوئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے، اور خدا کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اجتماعی اظہار کر سکیں۔ اور پھر آپ خدا کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دوگانا شکر ادا کر کے اپنے خوشی کا صحیح اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور پھر آپ کی ہر بستی میں ساری گلی کوچے اور سڑکیں تکبیر و تہلیل اور خدا کی عظمت کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے، اور پھر آپ خدا کے شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں کچھ کھاتے اور اچھا پہنتے اور خوشی کا اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی یہ ساری سرگرمیاں ذکر الہی بن جاتی ہے۔ نمبر 4، اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے، اور اسی طرح دوسروں کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی مسرتوں میں اضافہ کیجیے، اور خوشی کے مواقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جو لوگ جوق در جوق ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے اور اظہار مسرت کرنے لگے، یہاں تک کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے تو حضرت قعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ سنایا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار مسرت کا ذکر کیا اور فرمایا، میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد اور جذبات مسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت قعب کی قبولیت توبہ کی خوشخبری سنائی تو انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قعب، یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ کسی کی شادی ہو یا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسی طرح کی کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے۔ حضرت